بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر ہوا کہ جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا۔ پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا کہ جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ تو آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے۔ اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے، وہ اندر سے کافر ہیں اور باہر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو اندر سے ہی کافر ہیں تو بظاہر وہ جتنی نمازیں پڑھتے رہیں، جتنی عبادات کرتے رہیں، جتنا اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے رہیں، ان کا یہ اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، یہ سب منافق ہیں۔ جب ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں تو اب کفر سے اتنی نفرت ہونی چاہیے کہ جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، اسی طرح مومن دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو بھی ایسے ہی سمجھے تو تب وہ پکا مومن بنتا ہے۔ تیسری بات کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں، کیونکہ کافر کا پتہ ہوتا ہے یہ کافر ہے، تو مسلمان اپنے معاملات میں اس سے بچ کر رہتا ہے، کیونکہ وہ کافر ہے، پتہ ہے کہ یہ کافر ہے۔ لیکن یہ منافق ایسا ہے کہ جب یہاں کھڑا ہوگا تو پھر انہی کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، اور جب وہاں کھڑا ہوگا تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ تو فرمایا جو منافق ہے یہ کافر سے بھی زیادہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو آیت مبارکہ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ کا لفظ استعمال کیا وَمِنَ النَّاسِ کہہ کر، تو یہاں یہ منافقوں کو کہا گیا کہ کچھ لوگ، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف اور خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کچھ لوگ، یعنی ایسے بدترین لوگ ہیں، ان کا نام لینے کے لیے کوئی عزت والا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بدترین ایسے ہیں، یہ ایسے کم بخت اور خبیث لوگ ہیں کہ ان کا نام ذکر کرنے کے لیے کوئی تعریفاتی کلمات نہیں کہے جا سکتے، اس لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ کہہ کر ان منافقین کے لیے بات کی ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو محض انسان کہنا یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا، اس میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بڑی شان عطا فرمائی کہ اللہ نے نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھا، بہت بڑے فضائل سے اللہ نے انہیں نوازا، تو انبیاء کرام کو رکھے لفظوں سے پکارنا، انسان کہنا یا بشر کہنا، ایسے لفظوں سے پکارنا، یہ گویا کہ ان کی اس عظمت اور شان میں انکار کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے عزت والے لوگوں کا نام عزت کے ساتھ لیا جائے۔ اللہ نے جن کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ان کا نام لیتے ہوئے بھی جناب وہ ادب ملحوظ خاطر ہونا چاہیے اور ان کی عظمت کا اظہار ملحوظ خاطر ہونا چاہیے، ایسے الفاظ کے ساتھ ان کو پکارا جائے۔
اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا یہ کفار کا طریقہ رہا ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام کا تذکرہ عظمت اور شان کے ساتھ کرتے ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ منافقین کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے، اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، یعنی ہمارے دل میں جو خیال اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس خیال سے بھی واقف ہے، تو بندہ رب کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہاں منافقوں کا طرز عمل بیان کیا گیا، اس طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا وہ یہی ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو جس نے اللہ کے رسول کو دھوکہ دیا گویا کہ اس نے خدا کو دھوکہ دیا ہے، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے، تو جو حضور کو دھوکہ دینا چاہے گا وہ در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا کہ خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو منافقوں کے اندرونی کفر سے مطلع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتا دیا کہ منافقین کا طرز عمل یہ ہے کہ اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں، تو بے دینوں کا فریب نہ تو خدا پر چلے گا، نہ رسول پر چلے گا، اور نہ مومنین پر چلے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور نہیں کہ ہم اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد یہ بہت بڑا عیب ہے۔ ظاہر و باطن کا تضاد، جو چیز ہمارے اندر ہے وہ چیز، اس چیز کا اظہار ظاہر میں وہ چیز ظاہر نہیں ہے، تو یہ تضاد ہو گیا، اندر کچھ اور باہر کچھ اور۔ تو یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے کہ ایمان اور کفر کا معاملہ ہو گیا کہ اندرون خانہ وہ کافر ہیں اور بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت بدترین ہے۔ اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کم درجہ ہے، لیکن فی نفس ہی یہ بندہ بڑا خبیث ہے کہ اعمال میں منافقت کرتا ہے، لوگوں کے سامنے دکھا دکھا کر عمل کرنا، بڑا اچھا عمل پیش کرنا، اور جب تنہائی میں ہو تو اس کے بالکل مخالف ہو کہ وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی عمل نہیں کرتا، تو یہ عمل میں پھر منافق ہے۔ تو وہ اس بدترین سے تو کم درجے والا ہے، لیکن یہ عمل بھی خباثت والا عمل ہے۔ ایسے عمل کو، ایسے بندے کو خبیث کہا گیا کہ جو عمل میں منافقت کرتا ہے، اندر باہر اس کا ایک نہیں ہوتا بلکہ مخالف ہوتا ہے۔ جس آدمی کے قول و فعل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ جب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ میرے سامنے تو یہ بات کر رہا تھا، اب کسی اور کے سامنے گیا تو پھر اس کے الٹ بات کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو پتہ چلتے چلتے پھر لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت بیٹھ جاتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بندہ دوگلا ہے، یہ ایک نمبر بندہ نہیں ہے۔ تو ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان اہل ایمان ہمارا ظاہر بھی ہمارا باطن بھی ایک ہونا چاہیے، جو کچھ ہمارے دل میں ہو اسی چیز کا اظہار ہونا چاہیے، اور ہم بظاہر جن کے ساتھ محبت سے پیش آ رہے ہیں، بظاہر جن کے ساتھ ہم معاملات کر رہے ہیں، تو اندر میں بھی ہماری ان لوگوں کے لیے قدر ہونی چاہیے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔
وہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ان کا ظاہر اور باطن مختلف کیوں ہے؟ اللہ نے اس کی وجہ بیان کی، فرمایا وجہ یہ ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ قلبی بیمار ہیں منافق، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے ان کے اندر۔ تو معلوم ہوا بدعقیدگی یہ روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا یہ مریض القلب ہے، یعنی یہ دل کا بیمار ہے۔ تو منافقین کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس سے جلا کرتے تھے، تو اس لیے انہیں منافق کہا گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل میں مرض ہے، اور ہم نے ان کے اس مرض میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت اور تندرستی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور باطنی امراض یہ ایمان اور روحانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ باطنی امراض میں سب سے بدتر عقیدے کی خرابی کا مرض ہے۔ اس کے علاوہ جس کے اندر تکبر ہو تو وہ بھی دل کا مریض ہے، باطنی مریض ہے۔ کسی کے اندر حسد کی بیماری ہو، کینے کی بیماری ہو، ریاکاری کی بیماری ہو، تو یہ بھی باطنی بیماریاں ہیں، اور یہ بیماریاں بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کرے۔ جس طرح ہم بخار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، انجیکشن لگوا لیتے ہیں، گولی کھا لیتے ہیں تو ہمارا بخار ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یہ جو باطنی بیماریاں ہیں تو اس کا بھی علاج ہوتا ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ روحانی علاج ہوتا ہے کہ بندہ کسی اہل علم کے ساتھ بیٹھے اور علم حاصل کرے اور معلومات حاصل کرے کہ یہ ہماری اندرونی بیماریاں کیسے ختم ہوں گی۔ تو اس کا بھی علاج ہوتا ہے، اور اس کا علاج اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، قرآن سے ہوتا ہے، ایمان سے ہوتا ہے، اللہ کی عبادت سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ منافقین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ منافقوں کے دل میں اللہ نے اور اضافہ کیسے کیا؟ پہلی بات، ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج ہوا۔ وہ دن بدن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے تھے۔ منافقوں کا بڑا شہرہ تھا مدینہ المنورہ میں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے تو سب لوگ ان کو چھوڑ کر حضور کے گرویدہ ہونے لگے۔ تو وہ اس حسد کی آگ میں جل گئے کہ یار کل تک تو ہماری واہ واہ تھی، آج ان کو اتنا مرتبہ اور مقام کیوں مل گیا؟ تو اس حسد کی آگ میں جلتے رہے۔ تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا، آپ لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا۔ دوسری بات، منافقوں کے دل کفر، بدعقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و دشمنی سے ان کے دل بھرے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی واعظ و نصیحت ان پر اثر ہی نہ کرے، تو اس لیے ان کی اس مرض میں اضافہ ہوتا گیا۔ اور تیسری بات، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار ہو گیا، اوپر سے عبادت میں اضافہ ہو گیا، اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہونے لگیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے کہ یار اب تو ہم پھنستے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح ان کے اس مرض میں اضافہ کر دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اونچیاں شانات عطا فرما دی اور لوگوں کو حضور کا گرویدہ کر دیا، اور وہ لوگ تنگ دل ہوتے گئے، تو اللہ رب العالمین نے اس طرح ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین ہمارا ظاہر و باطن ایک فرمائے، عملی منافقت سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کامل اتباع کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔